بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کتاب ہے دو قسموں کے بیان ہے۔ شارح اس پہ تفصیل سے گفتگو کرے گا، لیکن آپ سمجھیں ما قبل میں اس نے کہا کہ فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ فی تحریر المنطق والکلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کتاب میں دو علم، دو فن زیر بحث ہیں، ایک منطق اور دوسرا علم کلام۔ ایک منطق اور دوسرا علم کلام۔ ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیں کتاب کی پھر دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم منطق کے بیان میں ہے، دوسری قسم جو ہے وہ علم کلام کے بیان میں ہے۔ ہمارے سامنے جو شرح تہذیب ہے یہ فقط جو منطق والا حصہ ہے اس کی شرح ہے، اور ہمارے ہاں نصاب میں جو داخل ہے وہ بھی فقط یہ حصہ داخل ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی قسم منطق۔ جو قسم کلام ہے وہ بعض حضرات کو میں نے یہ کہتے سنا کہ وہ کہتے ہیں مفقود ہو چکی ہے، وہ کسی کو نہیں ملتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، خود میرے پاس بھی موجود ہے، وہ ملتی ہے، شائع ہوتی ہے، دستیاب ہے۔ اس پہ علماء نے شروحات کی ہیں، اس کی شرح لکھی ہے، تو وہ وہ مفقود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب ملتی نہ ہو۔ بات سمجھے؟ بہرحال ہمارے یہاں جو داخل نصاب ہے، جو نصاب کا حصہ ہے، وہ قسم منطق کی شرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی قسم ہے منطق کے بیان میں، اس پہ ہماری گفتگو ہو۔ ٹھیک ہے، مانا کرے پہلی قسم منطق کے بیان میں۔ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہے مقدمہ۔ مقدمہ کے معنی کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے مندرجات کیا ہیں، یہ تفصیل ساری شرح میں آئے گی۔ ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں متن کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیں مختصراً کہ مقدمہ میں امور ثلاثہ کا بیان ہے۔ ایک ان میں سے تصور ہے، دو تصدیقیں ہیں۔ تصور ہے فن کی تعریف، تصور ہے فن کی تعریف، اور دو تصدیقوں میں سے ایک ہے اس کی غرض و غایت کی تصدیق، دوسرا اس کی موضوع کی تصدیق۔ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ بیان کیے جاتے ہیں، ایک تصور ہے ان میں سے، تینوں میں سے، اور دو تصدیقیں ہیں۔ تصور ہے اس فن کی تعریف، اس علم کی تعریف، ٹھیک ہے، اور تصدیقیں دو کون سی ہیں، ایک ہے اس کی غرض و غایت کی تصدیق اور دوسرے اس کی موضوع کی تصدیق۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ تو میں نے مطلقاً مقدمہ کی بات کی، یہاں پر جو ہے وہ پھر کیا ہوگا، یہاں پر علم منطق کی تعریف ہوگی، علم منطق کی غرض و غایت ہوگی، اور علم منطق کے موضوع کا بیان ہوگا۔ تعریف کا تعلق باب تصور سے ہے، غرض و غایت کا تعلق باب تصدیق سے ہے، اور موضوع کا تعلق بھی باب تصدیق سے ہے۔ ایک تصور کا بیان ہوگا اور دو تصدیقوں کا بیان ہوگا۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہے، بات پہ توجہ دیں۔ مناطقہ کا اسلوب کتب منطق کی ابتدا میں کیا ہے؟ کتب منطق کی ابتدا میں مناطقہ کا اسلوب کیا ہے؟ مناطقہ کا اسلوب یہ ہے کہ منطق کی جانب حاجت کا بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ منطق کی جانب حاجت کا بیان کرتے ہیں، اور جب بیان حاجت الی المنطق ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی فن کی تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حاجت الی المنطق کا، منطق کا جو بیان ہے وہ چند مقدموں پر موقوف ہے۔ پہلا، علم کی دو قسمیں، تصور، تصدیق۔ ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی، نظری۔ نظری بدیہی سے بطور نظر فکر حاصل، نظر فکر میں خطا، اس خطا سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت، وہ قانون منطق۔ حاجت المنطق بیان ہوئی نہ ہوئی؟ ہو گئی۔ اور اب اس فن کی تعریف بھی پتہ چل گئی کہ منطق کیا ہے۔ منطق وہ قانون ہے کہ جو نظر فکر میں، خطا فی فکر میں، جو نظر فکر میں خطا سے بچائے،
سمجھے، یہ تعریف پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیں اصل یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، منطق کی جانب حاجت کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بیان حاجت المنطق کرنا چاہ رہے ہیں. بیان حاجت المنطق چند مقدمات پر موقوف ہے. علم کی 2 قسمیں، یہ مقدمہ ہے اس کا، تصور تصدیق. ہر ایک کی 2 قسمیں، بدیہی نظری. نظری کا بدیہی سے بطور نظر فکر حصول، پھر نظری میں خطا، اس نظر فکر میں خطا، اس خطا سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت، وہ قانون منطق. بات سمجھے؟ تو یہ بیان حاجت الی المنطق کے لیے علم کی تقسیم ضروری ہے، تصور تصدیق کی جانب، پھر تصور تصدیق کی بدعت نظر کی جانب. یہ سارے مقدمات ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ شارح مزید وضاحت کرے گا، لیکن متن کے خلاصہ میں جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا اصل مقصد ہے بیان حاجت الی المنطق. اصل مقصد ہے بیان حاجت الی المنطق. سمجھ رہے ہو؟ تو بیان حاجت الی المنطق کے کچھ مقدمات ہیں، یہ ان مقدمات کا بیان کر رہے ہیں. کہا العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق. بات پہ توجہ رکھیں، ہمیں ایک چیز کا علم حاصل ہوگا یا ایک سے زیادہ چیزوں کا. اگر ایک چیز کا علم حاصل ہو تو یہ تصور ہے، یہ تصور کی پہلی قسم ہے. ایک سے زائد چیزوں کا علم حاصل ہو تو دیکھیں گے ان کے بیچ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے. نسبت نہیں ہے، علم تو ایک سے زائد چیزوں کا ہے لیکن ان کے بیچ نسبت نہیں ہے. ذہن میں رکھیں یہ بھی تصور ہے، یہ تصور کی دوسری قسم. ان کے بیچ نسبت ہو تو دیکھیں گے نسبت تامہ ہے یا نسبت ناقصہ ہے. اگر نسبت ناقصہ ہو تو یہ بھی تصور ہے، یہ تصور کی تیسری قسم ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نسبت تامہ ہو تو تامہ خبریہ ہے یا تامہ انشائیہ ہے. اگر تامہ انشائیہ ہو ذہن میں رکھیں یہ بھی تصور ہے، یہ تصور کی چوتھی قسم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تامہ خبریہ ہو، بات پہ دھیان دینا، نسبت تامہ خبریہ بعض اوقات ذہن میں آتی ہے، دھیان رکھیں، لیکن ذہن اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. نسبت ذہن میں آتی ہے، ذہن توجہ نہیں کرتا. تو لہٰذا ہم کہیں گے نسبت تامہ خبریہ ہو تو دیکھیں گے کہ ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو یہ تصور کی 5ویں قسم ہے، جسے تخیل کہتے ہیں، تخیل. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ذہن نے اس کی جانب توجہ التفات کیا، بات پہ دھیان دیں، بعض اوقات ذہن میں ایک بات آتی ہے اور آپ اس کو جھٹکنا چاہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی خیال ہوتا ہے اور آپ اسے نکالنا چاہتے ہیں، یہ ہے تکذیب. یہ کیا ہے؟ تکذیب. یعنی ذہن نے توجہ التفات کیا تو دیکھیں گے حالت انکاری پیدا ہوئی، حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی. اگر حالت انکاری پیدا ہوئی تو یہ تکذیب ہے، یہ تصور کی 6ٹھی قسم ہے. حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی، ذہن نے اسے جھٹکا نہیں، تو پھر دیکھیں گے اس کی دونوں جانبیں برابر ہیں، یہ ایک راجح اور دوسری مرجوح ہے. کبھی دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، مجھے کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا بتائیے سامنے جو سڑک ہے وہاں سے ٹرالر گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا؟ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے گزر رہا ہو سکتا ہے نہ گزر رہا ہو. کیوں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کہیں نہیں گزر رہا؟ سڑک ہے، چلتی ہے، گزرتے رہتے ہیں لگاتار. اور اگر آپ کہیں گزر رہا ہے تو کیا دلیل ہے؟ آپ تو دیکھ نہیں رہے. سمجھ رہے ہو نا بات؟ تو نہ تو کوئی ہارن وارن کی آواز ہے کہ ہم کہیں گزر رہا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہ گزرنے کی. دونوں جانبیں برابر ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ جانب مخالف اور جانب موافق، گزر رہا ہے یہ گزر نہیں رہا، دونوں برابر ہیں. یہ شک ہے. کیا ہے؟ شک. یہ تصور کی 7ویں قسم. اور اگر ایک راجح اور دوسری مرجوح ہو تو غور کریں، راجح کو دیکھیں گے کتنی راجح ہے. اتنی راجح کہ جانب مرجوح کا
کوئی خیال ہی باقی نہیں رہا، جی جی یا اتنی راجے کہ جانب مرجو کا خیال بھی باقی ہے. جی ایک راجے دوسری مرجو. جی راجے کتنی راجے ہے؟ جی راجے اتنی راجے ہے کہ جانب مرجو کا خیال باقی نہیں. جی راجے اتنی راجے ہے کہ جانب مرجو کا خیال باقی ہے. جی جی راجے اتنی راجے کہ جانب مرجو کا خیال ہو. یہ جو جانب مرجو ہے یہ وہم ہے، یہ تصور کی 8ویں قسم ہے. جی اب راجے بھی ہے نا اس کے مقابل. جی جانب راجے کا نام ہے زن، یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے. جی اس نے کہا انکانا اذعان للنسبت، یہ ہے نسبت کا اذعان، نسبت کا اعتقاد، یعنی نسبت خبریہ کی جانب ذہن نے توجہ التفات بھی کیا، حالت انکاری بھی پیدا نہیں ہوئی، اور ایک راجے ہوئی. وہ جو جانب راجے ہے وہ ہے اعتقاد، جی وہ ہے اذعان، جی یعنی رجحان. جی ٹھیک ہے. جی. تو آپ دیکھیں تصور کی 8 قسمیں ہو گئی، تصدیق کی ایک قسم ہوئی ہے. جانب راجے وہ ہے زن، جی. یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے. جی اور راجے اتنی راجے کہ مرجو کا خیال ہی باقی نہیں ہے. جی. تو ذہن میں رکھیں کہ راجے کا نام ہے جزم، جی جی مرجو کا کوئی نام ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا خیال ہی باقی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب تصدیق کی تصور کی 8 قسمیں، تصدیق کی 2 قسمیں ہوگی. جی یہ جو تصدیق کی دوسری قسم ہے جزم، جی اس میں پھر تقسیم ہوتی ہے. دیکھا جائے گا کہ وہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے غیر مطابق ہے. جی اگر واقع کے مطابق غیر مطابق ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. جی غور کریں، بعض گمراہیاں، بعض جہالتیں اتنی پکی ہوتی ہیں آپ 1000 بار سمجھیں بندہ نہیں مانتا. جی جی اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہوتے غلط ہیں، سمجھاؤ تو سمجھ جاتے ہیں. جی جی تو یہ ہے تشکیک مشکک سے زائل ہوگا یا زائل نہیں ہوگا. جی ظاہر ہو جائے تو یہ تقلید مختی، جی تقلید مختی. مختی، تقلید المختن بھی کہا جاتا ہے، اس کو تقلید المختی بھی کہا جاتا ہے. جی اور اگر وہ ہے واقع کے غیر مطابق لیکن تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں یہ ہے جہل مرکب. جی ٹھیک ہے نا. جی. یہ ایک جہالت نہیں ہے، یہ 2 جہالتیں ہیں. جی ایک تو حقیقت کی خبر نہیں ہے، جی دوسرا اپنی جہالت کی خبر نہیں ہے. جی تو یہ جہل مرکب ہے. جی بات سمجھے. جی. یہ جہالت کا بدترین درجہ ہے. جی اور اگر وہ واقع کے مطابق ہو جی تو وہاں پر بھی یہ 2 احتمال ہیں کہ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے تو تقلید موصیب، تقلید موصیبن، تقلید موصیبن، جی. دونوں درست ہیں. اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا، وہ واقع کے مطابق، تو اسے یقین کا نام دیا جاتا ہے. جی یہ یقین ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں ہر جزم یقین نہیں ہے. جی جزم کی ایک قسم ہے یقین. جی ذہن میں رکھیں اب تصدیق کی 5 قسمیں ہو گئی ہیں، جی کیونکہ دوسری تو تقسیم ہو گئی تھی نا. جی پہلی ہوگی زن اور جزم کی 4 قسمیں، کل ہوگی 5 قسمیں. جی اب اس کی جو 5ویں قسم ہے یقین، اس میں پھر تقسیم جاری ہوتی ہے. دیکھا جائے گا یقین میں تجربہ اور مشاہدہ کا دخل ہے، دخل نہیں ہے. جی اگر تجربہ اور مشاہدہ کا دخل نہ ہو تو یہ علم الیقین. جی اگر دخل ہے تو دیکھا جائے گا فقط مشاہدہ کو یا تجربہ کو بھی. فقط مشاہدہ کا تو عین الیقین، جی اور تجربہ کو بھی تو حق الیقین. جی اب یقین کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں. بات سمجھے. جی. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. جی تو یہ کیا ہے؟ تصدیق کی 7 قسمیں بن گئی. جی تصور کی 8 قسمیں، تصدیق کی 7 قسمیں، کل ہو گئی 15 قسمیں. جی پھر ان میں سے ہر ایک بدیہی اور نظری، تو یہ 30 قسمیں. اس طرح کئی اقسام اس کی اور بھی بن جاتی ہیں. جی بات آپ سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ یہاں پر جو مصنف نے کہا العلم ان کان اذعانا للنسبت، ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، یہ تصدیق کی 7 قسمیں اس میں داخل ہوتی ہیں. جی. وَإِلَّا جو کہا تو تصور کی 8 قسمیں آ گئی. شرح میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ باقی 8 قسمیں اس میں کیسے داخل ہوتی ہیں. جی بات آپ سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھ لیں توجہ کے ساتھ، دھیان سے. ہمیں ایک چیز کا علم حاصل ہوا یا ایک سے زائد چیزوں کا، جی
اگر ایک چیز کا علم حاصل ہو تو یہ تصور کی پہلی قسم. جی جی ایک سے زائد چیزوں کا تو دیکھا جائے گا ان کے بیچ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے. جی ان کے بیچ نسبت نہ ہو تو یہ بھی یہ تصور کی دوسری قسم. جی ایک سے زائد چیزوں کا علم اور ان کے بیچ نسبت ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ نسبت ناقصہ ہے یا نسبت تامہ ہے. اگر نسبت ناقصہ ہو جیسے نسبت توصیفی، نسبت اضافیہ، جی اگر نسبت ناقصہ ہے تو یہ بھی تصور کی تیسری قسم. اور اگر نسبت تامہ ہو تو تامہ انشائیہ ہے یا تامہ خبریہ ہے. اگر تامہ انشائیہ ہو تو یہ بھی تصور کی چوتھی قسم. اگر تامہ خبریہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا یا نہیں کیا. ذہن نے اس کی جانب توجہ التفات نہیں کیا، یہ بھی تصور کی پانچویں قسم. اس کو نام دیا جاتا ہے تخیل کا. اور اگر ذہن نے اس کی جانب توجہ التفات کیا تو دیکھا جائے گا کہ حالت انکاری پیدا ہوئی یا حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی. حالت انکاری پیدا ہو گئی تو یہ بھی تصور ہے. یہ تصور کی چھٹی قسم تکذیب اس کو نام دیا جاتا ہے. اور اگر حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی تو دیکھا جائے گا کہ دونوں جانب موافق اور جانب مخالف برابر ہے یا ایک راجی اور دوسری مرجوح ہے. اگر دونوں برابر ہوں تو ذہن میں رکھیں یہ بھی یہ تصور کی ساتویں قسم. اس کو شک کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر ایک راجی اور دوسری مرجوح ہو تو دیکھا جائے گا کہ اتنی راجے کہ مرجوح کا خیال بھی باقی نہیں رہا یا اتنی راجے کہ مرجوح کا خیال باقی ہے. اتنی راجے کہ مرجوح کا خیال باقی ہو. اس مرجوح کو وہم کا نام دیا جاتا ہے. یہ تصور کی آٹھویں قسم. اس کے مقابل جو راجے ہے اس کو زن کا نام دیا جاتا ہے. یہ تصدیق کی پہلی قسم. تصور کی 8 قسمیں آ گئی. تصدیق کی ابھی پہلی قسم آئی زن. ٹھیک ہے. اور اگر اتنی راجے کہ مرجوح کا خیال بھی باقی نہ ہو تو راجے کا نام ہے جزم. جو کہ مرجوح کا کوئی خیال باقی نہیں رہا اس لیے مرجوح کا کوئی نام اس کو نہیں دیا جاتا. یہ تصور کی 8 قسمیں. تصدیق کی 2 قسمیں. تصدیق کی دوسری قسم جزم. اس پہ پھر تقسیم ہوتی ہے. دیکھا جائے گا کہ جزم واقع کے مطابق ہے یا واقع کے غیر مطابق ہے. واقع کے غیر مطابق ہو تو دیکھا جائے گا تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا زائل نہیں ہوتا. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے تو تقلید مختی، تقلید مختن، تقلید مختن. یہ اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا ہے واقع کے غیر مطابق تو یہ جہل مرکب. اور اگر واقع کے مطابق ہو تو وہاں پر بھی یہی تفصیل ہے کہ دیکھا جائے گا کہ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو تقلید مصیب، تقلید مصیبن، تقلید مصیبن دونوں طرح درست ہے. اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا ہے واقع کے مطابق، جزم واقع کے مطابق ہے اور تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا، یہ ہے یقین. ٹھیک ہے. تو جزم اور یقین ایک چیز نہیں ہے. یقین جزم کی ایک قسم ہے. تو اب تصور کی 8 قسمیں، تصدیق کی 7 قسمیں ہو گئی. زن، تقلید مختی، جعل مرکب، تقلید مصیب اور یقین. پھر یقین میں آگے تقسیم جاری ہوتی ہے. دیکھا جائے گا کہ وہ یقین اس میں تجربہ اور مشاہدہ کو دخل ہے یا تجربہ اور مشاہدہ کو دخل نہیں. تجربہ اور مشاہدہ کو دخل نہ ہو تو علم الیقین. اور اگر دخل ہو تو دیکھا جائے گا کہ تجربہ کو بھی یا فقط مشاہدہ کو. فقط مشاہدہ کو تو عین الیقین، تجربہ کو بھی تو حق الیقین. جو یقین کی 3 قسمیں ہو گئی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو یوں تصدیق کی 7 قسمیں بن گئی ہیں. زن، تقلید مختی، جعل مرکب، تقلید مصیب، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تصور کی 8 قسمیں، تصدیق کی 7 قسمیں، کل 15. ہر ایک میں سے ہر ایک بدیہی اور نظری، یوں 30 قسمیں. اور اعتبارات سے مزید اقسام میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مزید اس کی جو تفصیل ہے وہ شرح میں بتاؤں گا کہ ان کان اذان للنسبت اور وَإِلَّا وہ جو نفی ہے قید مقید پر اس تفصیل شارح کرے گا، کیونکہ شارح وہ تفصیل کر رہا ہے. مزید بات وہاں پر کریں گے. بات سمجھے نہیں؟ شاہ جی توجہ ہے. علم اگر اذان ہو نسبت کا تو تصدیق ہے ورنہ تصور ہے. ٹھیک ہے. توجہ ہے آپ کی. غور کریں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قسمیں ہوگی 15. ان میں سے ہر ایک بدیہی اور نظری
جی ٹھیک ہے. تو یعنی تصور بھی دو، ہر تصور بھی دو قسم بدیہی نظری، ہر تصدیقی بھی دو قسم بدیہی نظری. جی بات ہے ذہن میں. جی. وہی بات اس لیے یہاں پر کی وہ یکتسمان بے ضرورت والاکتساب بالنظر. جی. غور کرے، مزید وضاحت شرح میں آئے گی، یہاں پر اختصار سے سمجھے جی کہ سامنے رکھی ہوئی ہے بداہت اور نظر. جی کہا تصور بھی اس میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، تصدیق بھی اپنا حصہ لیتی ہے. جی غور کرو، تصور نے بداہت سے اپنا حصہ لیا تو تصور بدیہی بن گیا، جی اور تصدیق نے بداہت سے اپنا حصہ لیا تو تصدیق بدیہی بن گئی. جی پھر تصور نے نظر سے اپنا حصہ لیا تو تصور نظری، تصدیق نے نظر سے اپنا حصہ لیا تو تصدیق نظری. جی تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری. تقسیم ہوئی نہیں ہوئی؟ جی. تو جو ہم نے کیا کہا تھا، علم کی دو قسمیں تصور تصدیق، ہر ایک کی دو قسمیں بدیہی نظری. تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری. ہوا نہیں ہوا؟ جی. بات سمجھے؟ معنی کریں. اور قسم پکڑتے ہیں، یہ کہا بس ضرورت بداہتن، یہ جو قسم پکڑتے ہیں بداہتن پکڑتے ہیں. جی اصل میں سمجھے ان کا جو انقسام ہے وہ بدیہی ہے یا نظری ہے. جی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مناسب اسلوب اختیار کیا، کہا کہ ان کا انقسام بدیہی ہے. قطبی والے نے کہا دلیل دینے کی کوشش کی، وہ دلیل میں پھنس گیا. جی اس نے کہا بھئی تصور کا بدیہی اور نظری ہونا، تصدیق کا بدیہی اور نظری ہونا یہ بدیہی بات ہے، جی یہ نظری بات ہے ہی نہیں کہ ہم دلیل پیش کریں جان چھوٹ گئی. جی. مزید بات شرح میں آئے گی. جی جن لوگوں نے یہاں پر دلیل پیش کرنے کی کوشش کی نا وہ پھنس گئے. جی سمجھو نا بات؟ جی. معنی کریں. اور قسم پکڑتے ہیں ضرورت اور اکتساب بالنظر سے. کیا؟ بس ضرورت. یہ جو انقسام ہے یہ بدیہی ہے، جی اس پہ ہمیں دلیل کی کوئی حاجت نہیں. اب نظر کا بیان آیا. بھائی نظر کس کو کہتے ہیں؟ کہا ملاحظۃ المعقول لتحصیل مجہول، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ. جی یا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ، یہ کہ یہ نظر ہے. جی بعض کا ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول نظری، للتعدی الی مجہول. ٹھیک ہے، جی وہ شارح بیان کرے گا. اس سے اسلوب بدلا کیوں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی شارح بیان کرے گا. فی الحال آپ یہ سمجھے کہ اس نے کیا کہا، ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نظر. جی. معنی کرے. اور وہ ملاحظہ معقول کا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. اب وہ اگلا مقدمہ کہ اس میں خطا واقع ہوتی ہے. جب خطا واقع ہوتی ہے تو خطا سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت. بس اور واقع ہوتی ہے اس میں خطا تو محتاجی ہے ایک ایسے قانون کی جو اس خطا سے بچائے، اور وہی منطق ہے. توجہ ہے. اب تعریف بھی حاصل ہو گئی ہے اور بیان حاجت المنطق بھی ہو گیا. جی بات ہے ذہن میں. علم کی دو قسمیں تصور تصدیق، ہر ایک کی دو قسمیں بدیہی نظری. نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل، نظر و فکر میں خطا. ایک قانون کی ضرورت، وہ قانون منطق ہے. جب بیان حاجت بھی ہو گیا، پتہ چل گیا منطق کیا ہے، کہا وہ خطا میں بچانے والا قانون، تعریف بھی حاصل ہوگی. جی اب تعریف بھی آ گئی، اگر روایت بھی آ گئی، رہ گیا موضوع. کہا اس کا موضوع کیا؟ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی. لیکن ہر معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی نہیں، وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچائے، وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچائے، اسے مورف اور قول اشارے کہتے ہیں. وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے، اسے دلیل و حجت کہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں. اور اس کا موضوع معلوم تصوری اور تصدیقی ہے، لیکن مطلقاً نہیں. اس حیثیت سے کہ وہ پہنچائے مطلوب تصوری تک تو نام رکھا جاتا ہے مورف، یا تصدیقی تک تو نام پاتا ہے حجت. ٹھیک ہو گیا، یہ متن ہو گیا. انشاءاللہ شرح کر